وسلم۔ سورہ انفال 9واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 26۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تخافون، ملک میں دبے ہوئے ڈرے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، فآواکم، تو اس نے تمہیں جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے زور دیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم احسان مانو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فتنے سے ڈرایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں، چنانچہ ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے تم تعداد میں کم تھے اور ابتدائے اسلام میں مکہ کی سرزمین پر تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا اور تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں کفار لوٹ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکہ سے مدینہ منتقل کر کے ٹھکانہ دیا اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے، اور اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا کی کہ بدر کی جنگ میں کفار پر تمہاری ہیبت ڈال دی، جس کے نتیجے میں تم اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا کہ تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں پر وہ حرام تھا، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ہر دور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلمانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، مصائب و آلام سے نجات دے کر راحت و آرام عطا کرتا ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے، یاد خدا سے غفلت کو اپنا شعار بنا لیتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو جاتے، اور اپنے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثابت کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا۔ عالمی سطح پر عظیم سلطنت رکھنے کے باوجود مسلمانوں کا زوال، عزت کے بعد ذلت، فتوحات کے بعد موجودہ شکست وغیرہ اس چیز کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔